السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور چائنا اور امریکہ کی ٹھن گئی آپس میں، اور یہ ہوا اس وقت جب ہانگ کانگ کے اوپر امریکن کانگریس نے ایک ایکٹ پاس کیا، اور چائنا اب اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس بارے میں یہ دینے کے لیے. اور جو ان کی کولڈ وار تھی اب وہ زیادہ حدت اختیار کرتی جا رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. ہو کیا رہا ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ تم نے یہ جو کیا ہے، کانگریس نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے، کسی بھی دوسرے ملک کو ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی اجازت نہیں دی جا سکتی کجا اس کے کہ وہ قانون سازی کرے، اور یہ ہماری سالمیت پہ حملہ ہے، اور اگر اس کو نہیں فوری طور پہ ریورس کیا گیا تو ہم اس کا مؤثر جواب دینے کی ہماری حیثیت ہے اور ہم دیں گے. اب ہو کیا رہا ہے کہ دنیا بھر جو ہے نا دو گروپس میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک طرف روس ہے، چائنا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، اور اب ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا بھی کسی طرح اسی گروپ میں چلا جائے. اور وہ بیچارہ ہاتھ پیر تو بڑے مار رہا ہے لیکن ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی گروپ میں جا سکے. بہرحال امریکہ اپنے اتحادی بڑھا رہا ہے، چائنا بھی نئے نئے اتحادی ملا رہا ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ اور ممالک ہوں، بھوٹان ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو. چھوٹے سے ہی لیکن چائنا ہر ایک کو اپنے ساتھ خاص طور پہ ہمسایوں کو ملانا چاہ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں امریکہ خطے میں آ کے انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور تائیوان وغیرہ کو پھر سے ایکٹیو کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے سامنے کھڑے ہوں اور کسی نہ کسی فارم میں ریزسٹ کریں اس کو، تو چائنا جو ہے، روس ایران کا اتحاد، وہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. وہاں چائنا بنگلہ دیش اور نیپال اور دیگر ممالک کو بھی اپنے اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. کہہ یہ رہے ہیں لوگ، مبصرین کا کہنا ہے، میرے پاس جتنے بھی کامنٹس آ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کی ہر چال ناکام کر رہا ہے. ادھر خطے میں چائنا جو اپنے پیر مضبوط بھی کرتا جا رہا ہے اپنے پورے ریجن کے اندر. اس نے امریکہ کے نئی اسٹریٹجک اتحادی انڈیا کی لداخ میں جو ٹھکائی کی، اس کے بعد تحریک کے ساتھ زبردست اسٹریٹجک ایک معاہدہ کیا. انہوں نے انڈیا کو ایران کے چابہار جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی باہر کر کے نکال دیا. انڈیا جو ہے وہ ٹائیں فش ہو گئی اس کی وہاں پہ، جس سے انڈیا اور امریکہ اب دونوں شدید بے چینی کے شکار ہیں. وہی ایران جسے امریکہ نے عالمی تنہائی کا شکار کر رکھا تھا اور 3 دہائیوں سے تقریباً، وہ اب امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اور چائنا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا. چائنا کی بڑی کامیابی ہے. چائنا کو وہاں سے خام تیل جو ہے بہت سستی اور کم قیمت پہ ملے گا. اور اب انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ سعودی عربیہ سے تیل لے گا اور ایران سے تیل نہیں لے گا، لیکن سعودی عربیہ اس کو ایران والی قیمت پہ تو تیل دے نہیں سکتا. تو انڈیا کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ آگے اب پڑنے لگا اور متواتر پڑتا رہے گا. دوسری طرف چائنا جو ہے فنگر 4 ایریا سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لداخ میں جو کئی دنوں سے آپ کو میں اپڈیٹس دے رہا ہوں وہاں پہ، اور اس پہ انڈین آرمی نے کل پھر ہائی الرٹ جاری کر دی ہے. اب ٹینکس کی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے. ریٹائرڈ بھارتی جرنیل نے مشورہ دیا ہے کہ مشرقی لداخ میں ٹرپ ڈویژن کو ڈپلوائے کیا جائے، اور اتراکھنڈ بارڈر ایریا جو ہے اس میں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بڑھانے کی کوششیں اب جاری ہیں. یعنی انڈیا کو ابھی بھی خوف ہے کہ چائنا زبردست حملہ کر سکتا ہے، اور اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ حملہ متوقع ہے، جو انڈیا کے میڈیا اور ان کے جو ریٹائرڈ آرمی کے لوگ کہہ رہے ہیں. چائنا کا بھوت جو ہے نا، اس نے انڈیا کی نیندیں اڑا دی ہیں پکڑ کے. ان کو بہت، میں آپ کو یاد ہوگا اپنے ویڈیوز میں کہتا تھا یہ سو رہا ہے، ڈریگن سو رہا ہے، اس کو مت چھیڑو مت چھیڑو. انہوں نے اس کی دم پہ پیر رکھا، اب وہ پورا منہ کھول کے ان کے سامنے کھڑا ہے. چائنا جو ہے وہ اکنامک پروگریس بھی کر رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کووڈ-19 کی وجہ سے اکنامک لاک ڈاؤن کے اندر ہے. اور دوسری طرف امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک جہاں کووڈ-19 کی وبا کے بعد معیشت کی بدحالی کا شکار ہے، وہاں چائنا اب اس دور میں معاشی ترقی کرنے والا پہلا ملک بن گیا. وہاں کووڈ-19 کے آغاز بعد چائنا دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں معاشی شرح نمو جو تھی وہ حالیہ سہ-ماہی پہ غیر متوقع طور پہ 3.2 ریکارڈ کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ چائنا ریکور کر گیا فوری طور پہ اس سے، اور اس کا جو فیکٹریز ہے وہ کھل گئی ہیں، اس کا ٹریڈ کھلنا شروع ہو گیا، اس کے روٹس کھل رہے ہیں، اور چائنا دوبارہ اپنی اکنامک وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ریوائیو کرنے میں کسی حد تک تو کامیاب ہو گیا. اب چائنا کی تیاریاں اور اقدامات سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کئی فرنٹس کے اوپر، کئی پوزیشنز کے اوپر اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے پہ کامیاب ہو گیا ہے اور مزید ہو جائے گا. اور جس طرح سے اس نے انڈیا کی یعنی دراندازی پہ ایکٹ کیا تھا چائنیز نے آ کے، وہ بالکل تیار تھے کہ اگر جنگ کرنی ہے جنگ کر لو، لڑائی کرنی ہے لڑائی کر لو، اور یہیں سے پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے تمہیں نہیں رہنے دینا یہاں پہ.
تو چائنا جب آپ کوئی ملک یہ تیاری کر کے آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم محفوظ سمجھ رہا ہے، تو وہ آگے ایکسپینشنسٹ پلان پھر لے کے آتا ہے۔ چائنا میں اور امریکہ میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فرق کیا ہے اصل، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ بھی لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، امریکہ نے پاکستان کو بہت مدد کی ہے، پاکستان کی بڑی ہیلپ کی ہے، امریکہ نے افغانستان میں بھی بڑا پیسہ لگایا، امریکہ اپنے اتحادی ممالک میں پیسہ لگاتا ہے، لیکن امریکہ کیا کرتا ہے کہ ہر ملک میں ایک لوچ ضرور تلتا ہے کہ جی ان کے مطلب کی جمہوریت ہو، ان کے مطلب کے لوگ جمہوریت چلا رہے ہوں، اور ان کے مطلب کے لوگ جو ہیں وہ اداروں کے سربراہان ہوں، اور ہر ادارے کے، کوئی ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی، اور پھر وہ اپنی جو ان کی تھاٹس ہیں وہ اس کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں، چاہے ویمن امپاورمنٹ پروگرام ہو، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ جو ہے نا اقلیتوں کے حقوق، کوئی ساری جو ہے نا جو بھی اچھی بات ہے، کم اچھی بات ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا کہ غلط ہے صحیح ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں کو بلیو کرتے ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں اور اس معاشرے میں اپنی ایڈ سے ٹائی اپ کر دیتے ہیں کہ جی اگر جمہوریت ہوگی تو ایڈ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، لوگ بھلے بھوکے مریں، یہ جو مرضی ہو۔ چائنا اس کے برعکس کیا کرتا ہے، پورے افریقہ کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ چائنا اپنی جو پولیٹیکل پالیسیز ہیں یا اپنی جو گورننس ہے اس کے اوپر وہ لوگوں کے اوپر نہیں تھوپتا۔ میں چائنا کتنے بلین ڈالر پاکستان کو دے چکا ہے، آپ اس سے اگزامپل لگائیں، پورے افریقہ میں کتنے سالوں سے لگا رہا ہے، لیکن کہیں پہ کسی کو انہوں نے کمیونسٹ کنٹری کرنے کی کوشش نہیں کی، کہیں پہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو فروغ نہیں دیا، کہیں پہ انہوں نے اپنے جو ہے بدھسٹ مونکس وغیرہ ان کو نہیں پروموٹ کیا، کہیں پہ انہوں نے ٹیمپلز بنانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اس ملک کو اپنی روایات کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، جبکہ امریکہ اور ویسٹ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی چیزیں انکلکیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ان جیسی طبیعت آپ کی ہو جائے، آپ کے یہاں انہی کی فلمیں چل رہی ہوں، آپ کے یہاں انہی کے میکڈونلڈس چل رہا ہو، آپ کے یہاں انہی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ چل رہے ہوں، آپ ایک منڈی بنیں ان کی مصنوعات کے لیے۔ چائنا ایسا نہیں کرتا، چائنا تھوپتا نہیں ہے، چائنا اتنا سستا مال بنا کے دے دیتا ہے کہ آپ کو سوٹ ہی یہ کرتا ہے کہ آپ چائنا کا مال خریدیں وہاں پہ۔ اس لیے جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے دونوں ممالک میں، امریکہ اور چائنا کی، اس میں چائنا بظاہر سبقت لے کے جا رہا ہے کہ لوگ اسے تھریٹن نہیں فیل کر رہے۔ امریکہ نے بڑی دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی سری لنکا کی پوری بندرگاہ لے گئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ایسا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن پورا افریقہ جو ہے وہ ایک جیتی جاتی مثال ہے چائنا سے بینیفٹ لینے کا۔ پاکستان نے بڑا بینیفٹ لیا ہے اور لے رہا ہے، اور ممالک بھی لے رہے ہیں بینیفٹ، اب ایران بھی اس سے مستفید ہونے والا ہے۔ تو اب یہ دو بلاکس جو ہے بڑے کلیئر اور واضح ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں کوئی ایک سپر پاور نہیں ہے، اور چھوٹے ملکوں کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر وہ امپاور ہو جاتے ہیں۔ بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، وہ انڈین آرمی کو نہیں لڑ سکتے، ان کی پاپولیشن ہی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو چائنا اگر ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے کہ یار تم ٹریڈ روٹ میں ہمارا حصہ بنو، تمہاری پروٹیکشن ہماری ذمہ داری، جو امریکہ نے جاپان کے ساتھ کیا ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہ تمہاری فوج نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تم صرف اکانومی کی طرف دھیان دو، فوج ہم تمہیں آ کے پروٹیکٹ کریں گے ہر ایک تمہارے دشمن کے خلاف، وہ آج تک چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل ڈگلس میکارتھر نے اس کو سائن کروایا تھا امریکن سائڈ سے۔ تو اب جو ہے چائنا کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، خود روس جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہے، اور اس وجہ سے انڈیا کو بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالی خولی نہیں ہونا سب کچھ۔ جب بڑی طاقتیں اپنے ہاتھ پیر پھیلانا شروع کر دیتی ہیں نا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے کہ اس خطے میں امن رہے کم از کم، بلکہ دنیا میں امن رہے، ہم پہلے تو وہ دعا مانگنی چاہیے ہمیں، اور پھر خطے کی مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس میں مجھے بھی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح روز سیکھتا ہوں خبریں سن کے، پھر ہم تجزیے کرتے ہیں اس میں، بٹ اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں زیادہ سے زیادہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔